آج ہفتے والے دن ایک ایسا قرآنی لفظ کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد آپ کی تمام پریشانیاں، تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسی تسبیح بتائیں جسے پڑھنے کے بعد ہمارے تمام مسائل ختم ہو جائیں، ہماری تمام پریشانیاں ایک وظیفے پڑھنے سے ختم ہو جائیں، تو آج ہفتے والے دن یا غنیوں یا رزاقوں کا اور اللہ صمد کا ایسا وظیفہ ہفتے کے دن پڑھ لیجئے گا۔ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا شرط ہے۔ جو بندہ آج کے دن اللہ صمد کو ہفتے کے دن بتائے گئے طریقے سے پڑھے گا، اللہ کریم سے جو بھی مانگے گا وہ مل جائے گا، جو نہیں مانگے گا اللہ کریم اس میں بھی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ صمد ایک ایسا قرآنی لفظ ہے، اللہ کا صفاتی نام بھی ہے، سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے۔ آج تک آپ نے اللہ صمد کو بہت بار پڑھا ہوگا، لیکن جو طریقہ میں بتا رہا ہوں یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ آج جو بیٹی اپنے گھروں میں مایوس بیٹھی ہیں رشتوں کے لیے، رشتوں کی وجہ سے لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بیٹیاں بڑی مایوس ہو جاتی ہیں، رشتوں کی لائن لگا دے گا۔ اللہ والوں، جن بیٹیوں کے رشتوں میں کوئی بھی مسائل ہیں، آج اللہ صمد کو بڑے معقول رشتے خود چل کر آئیں گے، رشتے اچھی جگہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو میرے بہن بھائی مقروض ہیں، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ قرض ایک ایسی بلا ہے کہ جب کسی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے تو قبر کی دیواروں تک ساتھ نہیں چھوڑتی۔ قرض سے نجات بہت ضروری ہے۔ جو لوگ بڑے بڑے وظیفے، تسبیحات، اعمال پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج اللہ صمد کو پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ آپ کا جتنا قرضہ ہے، پرانے سے پرانا، کروڑوں میں اربوں میں قرضہ ہے، غیب سے ایسے اسباب، ایسے وسیلے بنائیں گے اللہ پاک کہ آپ کے کروڑوں کا قرضہ بھی ادا ہو جائے گا۔ آپ من پسند نوکری کے لیے پریشان ہیں، نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ آپ من پسند شادی کے لیے پریشان ہیں، شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں۔ آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں، اللہ صمد پڑھ لیں۔ اللہ صمد کے قوالات اور فائدے گنوانا شروع کروں تو یہ یاد رکھیے گا، یہ بہت سے اولیاء کرام نے، بہت سے صوفیاء کرام نے بھی اللہ صمد، اللہ والوں نے، یہاں تک کہ پیغمبروں نے بھی اپنے تبرکات میں اللہ صمد کے کمالات کو لکھا ہے۔ اللہ صمد کوئی چھوٹا حرف نہیں ہے، یہ اللہ کی وہ صفت ہے جو اللہ کی بے نیازی کو ثابت کرتی ہے، اللہ کی بے نیازی کو واضح کرتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے گھر میں کچھ نہیں، آج آپ جہاں بھی بیٹھ کر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اپنے ارد گرد موجود چیزوں پر نظر ڈالیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی ایسی سہولتوں سے، بہت سے ایسے نعمتوں سے نوازا ہے جو ابھی بھی بہت سے لوگوں کا خواب ہیں۔ اس لیے اللہ کا شکر کرنے والے بنیں۔ ایک صاحب اللہ کے حضور پیش ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کامیابی کا راز پوچھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت کی، بتایا کہ استغفار پڑھا کر تیرے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ، بے اولاد ہے، اولاد کے لیے پڑھ، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ، صرف استغفار، تیری نسلیں آباد ہو جائیں گی، پڑھ لے۔ اللہ کے حبیب جو گناہوں سے پاک ہیں، جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی، جن سے اللہ کی ذات محبت کرتی ہے، جن کے قدموں میں روشن ہے سارا جہاں، اس محبوب نے بھی استغفار کو پڑھا، تو پھر میں اور آپ تو گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں۔ ہم تو پھر بھی چپے چپے پر غیبت کرتے ہیں، بہتان کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ والو، آج ہفتے کے دن دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر آپ نے اللہ صمد کا یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اس عمل کو کرنا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کر کے پڑھیے گا۔ آج ہفتے کے دن آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گا۔ آج ہفتے کا دن آپ کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ہفتے کے دن اللہ صمد پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ میرا رب بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ وہ جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ آج ہماری تباہی و بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل، چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، گھریلو مسائل، کہ اگر آپ میں سے کسی کی بل کی ادائیگی نہیں ہوتی تو آپ بہن بھائیوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ 10,000 ادا کر دو، میرا بجلی کا بل رہتا ہے، لیکن یہ یاد نہیں کرتے کہ اللہ حاضر ہے، ناظر ہے، ہماری شے رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اس رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کہ آج تمہیں یہ پیسے اٹھا کر بل ادا کر دوں گا، اگلے مہینے کیا کروں گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ایسے اسباب عطا فرما،
میرے رزق میں اتنا اضافہ فرماؤ کہ میں حالات کا مقابلہ کر سکوں، حالات کے مطابق اپنے اخراجات پورے کر سکوں۔ اللہ والو، جب آپ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے پھر تو اب تو مانگتا رہے گا، اب تو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا بن جائے گا۔ ہمیشہ رب سے مانگے، وہ ذات بڑی رحمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ ایک بار اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے، یعنی رب کو شرم آتی ہے کہ وہ اپنے بندے کی حاجت کو پورا نہ کر سکے۔ اللہ والو، اللہ صمد کا لفظی معنی ہے اللہ بے نیاز ہے۔ اب بہت سے لوگوں کا سوال یہ بھی ہوگا کہ اللہ صمد، اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ تو اللہ کی بے نیازی کے بارے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ ایک شخص صبح و شام دن رات محنت مشقت کرتا ہے اور اللہ سے اور مانگتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 1 سے 2 ہزار کماتا ہے۔ دوسری طرف ایک شخص بڑی گاڑی میں آتا ہے، دفتر میں بیٹھتا ہے، 2-4 کاغذوں پر سائن کرتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے اور روز کے لاکھوں کماتا ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے کہ جسے جیسے دینے پر آتا ہے، جس پر بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر اسے بن مانگے بن محنت کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں جب بھی اللہ کریم سے مانگیے گا تھوڑا نہ مانگیا کریں، جب بھی اللہ کریم سے مانگے اپنی اوقات نہیں، جب بھی اللہ کی عظمت کے مطابق مانگے۔ وہ ذات تو اتنی دیندار ہے، وہ اتنا رزاق خالق ہے، مالک ہے کہ وہ 1 لاکھ پر 70 لاکھ دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے اور تیری ماں اپنا تن من دھن بیچ کر تیری ہر حاجت کو پورا کرتی ہے، اور اللہ 70 ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے جیسے تو اپنی ماں سے ضد کر کے مانگتا ہے۔ ایک بار اپنے رب سے ضد کر کے، رب کے سامنے ضد کر کہ آج تو لے کر اٹھوں گا، رب کے سامنے ضد کر کے آج تو لے کر اٹھوں گا، تیرا رب تیری ہر حاجت کو پورا فرما دے گا، تیری ہر خواہش کو پورا فرمائے گا، تیری ہر مراد کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ بغیر وقت ضائع کیے آپ کو اللہ سمجھ کا وہ تحفہ بتاتا ہوں جو آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ یہ ہفتے کے دن کا خاص عمل ہے۔ آپ چاہیں تو ہفتے کو صبح فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ یہ وہ عمل ہے جسے ایک بار پڑھنے سے تمام مسائل کا حل ہو جاتا ہے، یعنی ایک تیر سے تمام نشانوں پر قابض ہو سکتے ہیں، ایک وظیفے سے تمام مشکلات سے جان چھڑوا سکتے ہیں۔ بغیر وقت ضائع کیے آئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کریں اس عمل کو جاننے کے لیے، اور ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آج ہفتے کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں، آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ روز لاکھوں لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، پتہ نہیں ان میں کون اللہ کا نیک ولی، اللہ کا بندہ ہو۔ تو آپ لوگ 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹس میں اپنا نام لکھ دیں، انشاءاللہ آپ کی سب کی نیک جائز حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اس لیے جہاں بھی اجتماعی دعا جائے وہاں پر اپنا نام ضرور شامل کریں۔ 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں نام لکھیں، آپ کا نام شامل ہو جائے گا۔ اب آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی آپ کو اچھا لگے، آپ نے وہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ فوری طور پر درود شریف پڑھ لیں، اور اب کیا کرنا ہے؟ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ میرے بھائیوں میری بہنوں اس عمل کا سمجھیے گا۔ یہ ایسا معجزاتی عمل ہے کہ اس کے پڑھنے والا اگر ہفتے والے دن خدا کی قسم صبح پڑھ لیتا ہے تو شام تک مالا مال ہو جاتا ہے، اور شام میں پڑھ لیتا ہے تو رات تک اس کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو ہفتے کا دن کا یہ عمل پڑھتے ہی اپنی آنکھوں سے مالا مال ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کئی ایسی دکھیاری پریشان بہنوں اور بھائیوں کو میں نے یہ عمل بتایا ہے۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، بعض اوقات انسان کو خبر نہیں ہوتی، وہ رب کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، وہ رب کے حکم کے خلاف کوئی ایسا کام کر دیتا ہے کہ اللہ پاک اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اور جب کوئی بندہ رب کی پکڑ میں چلا جائے تو اس کے فرض بھی قبول نہیں ہوتے۔
تو وظائف کہاں سے قبول ہوں گے؟ تو اللہ والو سب سے پہلے استغفار کریں۔ استغفار کرنے کی میں نے بہت سے طریقے بتائے ہیں، آج کا یہ عمل پڑھنے سے پہلے استغفار پڑھیں، کیونکہ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، دیکھیں جب میں نے بتایا کہ فرض جب اثر نہیں کرتے، آپ لوگوں میں اکثر لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے وظیفے اثر نہیں کرتے۔ تو جب فرض اثر نہیں کرتا تو وظیفے کہاں اثر کریں گے؟ تو آپ لوگوں نے تو آپ کو بالکل آسان طریقہ بتانے لگا، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں۔ سادہ سا طریقہ کون سا ہے؟ آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کریں کہ آپ کون کون سے گناہ ہیں، کون کون سی غلطیاں ہیں، کون کون سی ایسی لرزشیں ہیں جو آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ ان گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے آپ لوگوں نے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ کو صرف اور صرف 313 مرتبہ راضی کرنا ہے۔ اللہ والو، استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار، دیکھیں اس عمل کا حصہ نہیں، لیکن پڑھ لیں گے تو کمالات ہی کمالات ہیں، معجزات ہی معجزات ہیں، اور آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے وظیفے بھی اثر کریں گے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، استغفار پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، درود خضری پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھ لیں گے تو زیادہ فائدہ مند ہوگا جو قرآن مجید میں ہے، وہ درود پاک پڑھ لیں گے جو درود پاک آپ لوگ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو اللہ والو، آپ کوشش کریں کہ آپ لوگ نماز والا درود پاک ہی پڑھ لیں، ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود شریف پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کی حاجت ہوتی ہے، کوئی رزق کے لیے پڑھ، ظاہر ہے آپ کا کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، اسی کے لیے پڑھ رہے ہیں نا، تو نیت تو کریں گے نا، یا نیت بھی نہیں کرنی، کچھ کرنا ہی نہیں آپ نے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں ہی نہیں اور خود بخود جو ہے وہ ہمارے اوپر پیسہ برسے، تو ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ آپ کو تھوڑا ہل جل کرنا پڑے گا، اپنی مقاصد کی نیت کرنی پڑے گی۔ کسی کا کاروبار چلتا ہوا ٹھپ ہو گیا، اللہ والو جو مقصد ہے، جو بھی حاجت ہے، آپ لوگ یہ مت سوچے کہ یہ کام کیسے ہوگا، رب کرے گا، ہر کام رب کرے گا، بس آپ لوگوں نے رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرنے والوں، یہ وظیفہ انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام پریشانیوں کا، تمام تنگ دستیوں کا آخری حل ثابت ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ختم، اب آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں اور آپ یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اب دوستو، آپ نے پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ذرا دھیان سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دونوں ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی، جس ہستی کے لیے دنیا اور آخرت یہ رحمت برکتیں ہر شے سجائی گئی، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے یہ سب کچھ، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے، اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اس سے بن مانگے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دونوں ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت و برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے جو کچھ بھی مانگتا ہے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمت برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ دوستوں، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا،
جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے آ رہے ہیں کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزات فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام ہم سنا کرتے ہیں۔ تو دوستوں، اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو، رب کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ، دھیان، خلوص نیت سے پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا یا اللہ یا محمد پڑھتے دوران رب کریم سے جو بھی مانگو گے، جتنا مانگو گے وہ ملتا چلا جائے گا۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا آپ کو جو ناممکن لگتا ہے۔ صرف 11 بار یا محمد پڑھنے سے، یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اور توجہ کیجیے گا، یا اللہ یا محمد اتنا افضل ذکر ہے کہ اس کو پڑھنے والا اگر اس دوران آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے، یا آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کی قبولیت ہو گئی ہے۔ تو سمجھ لیجئے گا آپ کی قبولیت ہو گئی ہے، تو سمجھ لیجئے گا آپ کی قبولیت ہو چکی ہے۔ تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے قریب فرشتہ مقرر ہے۔ اب آپ لوگ جو مانگیں گے، رب کعبہ کی ذات آپ کو انعامات سے مالا مال فرما دے گی انشاءاللہ۔ دوستو، اب وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا، رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا، اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی بخشش کا۔ ایک ایسا راز آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ دوستو، اب رب راضی ہے۔ اب فوری طور پر آپ لوگوں نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ اللہ والو، پہلے آپ نے اللہ رب العزت کو راضی کیا۔ راضی کرنے، کامیاب کرنے کا طریقہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے نام کو پکارا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں نے رب کے محبوب یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی کو پکارا، اور آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر صرف 11 بار پڑھا۔ جب 11 بار آپ لوگوں نے ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھ لیے گئے، تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا وظیفہ ہے۔ دوستو، آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے تو یقین کریں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرنے لگا ہوں، اس بندے سے راضی ہوں۔ یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما دو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کی اتنی طاقتور تسبیح ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، ان میں سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں، اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہے، وزن میں بھی بھاری ہے، فضیلت میں بھی بھاری ہے، اور قبولیت میں بھی بھاری ہے۔ اللہ والو، آج رب کریم کو منانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر اپنے خصوصی نظر و کرم فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب ہم لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟
ایک آیت کریمہ ہے، قرآن پاک کی بہت ہی مشہور آیت ہے جسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ آپ یہ والی آیت، اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ دوستو اس آیت کو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو کلمات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہے کہ جب اللہ پاک اس کے ورث سنتے ہیں، جب وہ سنتا ہے کہ بندہ مومن زمین پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اتنا راضی ہوتا ہے کہ پھر بندے کو نوازا جاتا ہے، اور پھر بندے کو اتنا نوازا جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ پاک کی بے نیازی کیا ہے۔ اللہ پاک جب مہربان ہوتا ہے تو کتنا مہربان ہوتا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس مبارک تسبیح کو بتائے گئے طریقے سے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایک بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دو بار ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تین بار ہو گئے۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے آیت کریمہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 100 بار ایک تسبیح آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ اس کی ایک تسبیح پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے 2 صفاتی ناموں کا ورد کرنا ہے۔ یہ نام بہت ہی خاص ہیں، جو بندہ بھی ان ناموں کو پڑھتا ہے اور جو بندہ بھی ان ناموں کی فضیلت کو جانتا ہے وہ اللہ پاک کی معرفت کو پا جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے اللہ رب العزت کے نام یا خالقو یا مالکو، آپ لوگوں نے ان ناموں کو پڑھنا ہے۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک کاؤنٹ ہوگا، ایک شمار ہوگا، جیسے کہ یا خالقو یا مالکو دونوں ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا خالقو یا مالکو دونوں ملا کر پڑھا 2 بار ہو گیا، یا خالقو یا مالکو دونوں ملا کر پڑھا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا خالقو یا مالکو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں آخر میں تو تمام کی تمام دکھیاری پریشان میری بہنیں، میرے بھائی، دوست احباب درود پاک پڑھتے ہی ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر رب کریم سے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگنا شروع کیجیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو ساری دنیا کے خزانے تمہارے قدموں میں ہوں گے۔ انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دو گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔